السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب میں گناہ کروں تو پھر کیا کروں؟ کبھی آپ یوں کہتے ہیں کہ جب مجھ سے گناہ سرزد ہو تو پھر میں اس سے توبہ کیسے کروں؟ اس گناہ کے بعد وہ کون سا کام ہے جو مجھے فوراً کرنا چاہیے؟ جواب: گناہ چھوڑنے کے بعد وہ 2 کام کرنے چاہیے۔ پہلا کام دل کا عمل ہے کہ وہ پشیمان ہو اور آئندہ کبھی وہ کام نہ کرنے کا پختہ ارادہ کرے، اور یہ اللہ سے ڈر کا نتیجہ ہوتا ہے۔ دوسرا کام اعضاء کا عمل ہے کہ وہ مختلف قسم کے نیکی کے کام کرے، جن میں سے ایک توبہ کی نماز بھی ہے، جس کی صراحت یوں ہے: حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے سنا کہ جس شخص سے کوئی گناہ سرزد ہو، پھر وہ پاک صاف ہو، پھر وہ 2 رکعت نماز ادا کرے، پھر اللہ سے بخشش مانگے تو اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی۔ ترجمہ: اور وہ لوگ کہ جب کوئی برا کام کرتے یا اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھتے ہیں تو اللہ کو یاد کرتے ہیں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، اور اللہ کے سوا گناہ معاف کرنے والا ہے بھی کون، اور وہ اپنے کیے ہوئے کام پر اصرار نہیں کرتے، وہ یہ بات جانتے ہیں۔ پھر کچھ دوسری صحیح روایات بھی ہیں جن میں ان گناہوں کو دور کرنے والی 2 رکعت کی دوسری صفات مذکور ہیں، جن کا خلاصہ یہ ہے کہ جو شخص بھی وضو کرے اور اچھی طرح سے وضو کرے، کیونکہ جس پانی سے اعضاء کو دھویا جاتا ہے، اس پانی سے اعضاء سے گناہ بھی نکل جاتے ہیں یا پانی کے آخری قطرے کے ساتھ نکل جاتے ہیں۔ اور اچھی طرح وضو کرنا یوں ہے کہ وضو کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھے اور اس کے بعد اذکار کرے: اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ ایک ہے جس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اے اللہ، مجھے توبہ کرنے والوں میں سے بنا دے اور صاف ستھرے رہنے والوں میں سے بنا دے۔ یہ اذکار وضو کے بعد کے ہیں اور ان میں سے ہر ایک کا بڑا اجر ہے۔ کھڑے ہو کر 2 رکعت نماز ادا کرے، اپنے دل کو سامنے رکھے اور اس پر پوری طرح متوجہ ہو، اس میں بھولے نہیں، ان میں اپنے دل میں کوئی بات نہ کرے، ذکر اور خشوع اچھی طرح کرے، پھر اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اس کے سابقہ گناہ بخش دیے جائیں گے اور جنت اس کے لیے واجب ہو جائے گی۔ پھر اس کے لیے نیک اور اطاعت کے کام بکثرت کرنا چاہیے۔ آپ دیکھتے نہیں کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مباحثہ کیا، پھر جب انہیں اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تو اس کے بعد کئی اچھے کام کیے تاکہ وہ گناہ کو دور کر دیں۔ اس طرح اس صحیح حدیث میں بھی غور فرمائیے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو برے کام کرتا ہو پھر اچھے کام کرے، اس کی مثال اس آدمی جیسی ہے جس نے تنگ سی ذرا لوہے کا لباس جس کو جنگ کرنے والا پہنتا ہے پہن رکھی ہو، جس نے اس کا گلا گونٹ رکھا ہو، پھر وہ ایک نیکی کرتا ہے تو اس کا ایک حلقہ کھل جاتا ہے، دوسری نیکی کرتا ہے تو دوسرا کھل جاتا ہے، حتیٰ کہ وہ آزاد پھرنے لگتا ہے۔ گویا نیکیاں گناہگار کو معصیت کی قید سے آزاد کر دیتی ہیں اور اسے اطاعت کے کھلے میدان کی طرف لے جاتی ہیں۔ اور اے میرے بھائی، آپ کے لیے درج ذیل عبرتناک قصہ کا خلاصہ پیش کیا جاتا ہے۔ اللہ جل شانہ مجھے بخش دیں گے۔ اور کبھی آپ یوں کہتے ہیں کہ میں توبہ تو کرنا چاہتا ہوں لیکن میرے گناہ ہی اتنے زیادہ ہیں
کہ فواحش کی کوئی قسم ایسی نہیں جسے میں نے چھوڑا ہو اور کیا نہ ہو، وہ گناہ جو تخیل میں آ سکتے ہیں اور جو نہیں آ سکتے، ان کا میں اس حد تک ارتکاب کر چکا ہوں کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس طویل عرصے میں جو کچھ کر چکا ہوں اللہ کا انہیں مجھ سے معاف کر دینا ممکن ہوگا۔ اے میرے قابل احترام بھائی، میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ یہ مشکل خاص کر آپ ہی کو پیش نہیں آئی، بلکہ جو لوگ بھی توبہ کرتے ہیں ان میں سے اکثر کو یہ مشکل پیش آتی ہے۔ اس سلسلے میں ایک نوجوان کی مثال پیش کرتا ہوں جس نے ایک دفعہ یوں سوال کیا کہ میں چھوٹی عمر سے ہی نافرمانیوں اور گناہوں میں پڑ گیا تھا اور اس وقت میری عمر صرف 17 سال ہے۔ میرے بے حیائی کے چھوٹے بڑے گناہوں کی فہرست بڑی طویل ہے جن کی انواع بھی مختلف ہیں، اور چھوٹے بڑے سب طرح کے لوگوں سے یہ کام کرتا رہا ہوں، حتیٰ کہ میں نے ایک چھوٹی سی لڑکی پر بھی زیادتی کی ہے اور میں کئی بار گناہ کر چکا ہوں۔ پھر وہ کہنے لگا، اب میں اللہ عز و جل کے حضور توبہ کی ہے، میں قیام بھی کرتا ہوں اور بعض راتوں کو تہجد بھی پڑھتا ہوں اور ہر سوموار اور جمعرات کو روزہ بھی رکھتا ہوں اور صبح کی نماز کے بعد قرآن کریم بھی پڑھتا ہوں۔ کیا میرے لیے توبہ کی گنجائش ہے؟ ہم اہل اسلام کے پاس جو مبتدا ہے وہ یہ ہے کہ ہم احکام کی تلاش اور مسائل کے حل اور ان کے علاج کے لیے کتاب و سنت کی طرف رجوع کریں، اور جب ہم کتاب اللہ کی طرف آتے ہیں تو ہمیں اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ملتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ۔ ترجمہ: اے میرے بندو جو اپنی جانوں پر زیادتی کر چکے ہو، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا، بلا شبہ اللہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، بلا شبہ وہ بخشنے والا نہایت مہربان ہے، لہٰذا تم اپنے پروردگار کی طرف رجوع کرو اور اس کے فرما بردار بن جاؤ۔ یہ ہے اس مذکورہ مشکل کا ٹھیک ٹھاک جواب، جو اس قدر واضح ہے جس کی تشریح و وضاحت کی ضروری نہیں۔ رہا یہ احساس کہ گناہ اس قدر زیادہ ہیں کہ شاید ہی اللہ انہیں بخشے، تو یہ بات بندے کی اپنے پروردگار کی رحمت کی وسعت پر یقین نہ ہونے کی پیداوار ہے۔ یہ پہلی بات ہوئی، اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے متعلق ایمان میں نقص ہے کہ وہ سارے کے سارے گناہ بخش سکتا ہے، اور تیسری یہ کہ اعمال قلوب میں سے ایک نہایت اہم عمل یعنی امید میں ضعف ہے، اور چوتھی یہ کہ توبہ قبول ہونے پر بھی اس میں گناہوں کو مٹا دینے کی قدرت نہیں۔ اب ہم ان میں سے ہر ایک کا جواب دیں گے۔ پہلی بات کی وضاحت کے لیے تو اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہی کافی ہے، اور میری رحمت ہر چیز پر محیط ہے، اور دوسری بات کی وضاحت میں درج ذیل حدیث کافی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جسے علم ہو گیا کہ میں گناہ معاف کرنے کی قدرت رکھتا ہوں تو میں اس کے گناہ بخش دوں گا، بشرطے کہ اس نے میرے ساتھ شرک نہ کیا ہو۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا یہ بات آخرت میں ہوگی جب بندہ اپنے پروردگار کو ملے گا۔ اور تیسری بات کا درج ذیل عظیم حدیث علاج کر دیتی ہے، اے ابن آدم، تو جب بھی مجھے پکارے اور مجھ سے توقع رکھے تو تیرے جتنے بھی گناہ ہوں گے میں تجھے بخش دوں گا، اور مجھے اس کی پرواہ بھی نہیں ہوگی۔ اے ابن آدم، اگر تیرے گناہ آسمان کی بلندی کو پہنچ جائیں پھر تو مجھ سے بخشش طلب کرے تو میں تجھے بخش دوں گا، اور تو کبھی آپ یوں کہتے ہیں کہ جب مجھ سے گناہ سرزد ہو تو پھر میں اس سے توبہ کیسے کروں؟ اس گناہ کے بعد وہ کون سا کام ہے جو مجھے فوراً کرنا چاہیے؟ جواب:
گناہ چھوڑنے کے بعد وہ دو کام کرنے چاہیے۔ پہلا کام دل کا عمل ہے کہ وہ پشیمان ہو اور آئندہ کبھی وہ کام نہ کرنے کا پختہ ارادہ کرے، اور یہ اللہ سے ڈر کا نتیجہ ہوتا ہے۔ دوسرا کام اعضاء کا عمل ہے کہ وہ مختلف قسم کے نیکی کے کام کرے، جن میں سے ایک توبہ کی نماز بھی ہے، جس کی صراحت یوں ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے سنا کہ جس شخص سے کوئی گناہ سرزد ہو، پھر وہ پاک صاف ہو، پھر وہ 2 رکعت نماز ادا کرے، پھر اللہ سے بخشش مانگے تو اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی۔ ترجمہ: اور وہ لوگ کہ جب کوئی برا کام کرتے یا اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھتے ہیں تو اللہ کو یاد کرتے ہیں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، اور اللہ کے سوا گناہ معاف کرنے والا ہے بھی کون، اور وہ اپنے کیے ہوئے کام پر اصرار نہیں کرتے، وہ یہ بات جانتے ہیں۔ پھر کچھ دوسری صحیح روایات بھی ہیں جن میں ان گناہوں کو دور کرنے والی 2 رکعت کی دوسری صفات مذکور ہیں، جن کا خلاصہ یہ ہے کہ جو شخص بھی وضو کرے اور اچھی طرح سے وضو کرے، کیونکہ جس پانی سے اعضاء کو دھویا جاتا ہے، اس پانی سے اعضاء سے گناہ بھی نکل جاتے ہیں یا پانی کے آخری قطرے کے ساتھ نکل جاتے ہیں۔ اور اچھی طرح وضو کرنا یوں ہے کہ وضو کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھے اور اس کے بعد اذکار کرے: اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ ایک ہے جس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اے اللہ، مجھے توبہ کرنے والوں میں سے بنا دے اور صاف ستھرے رہنے والوں میں سے بنا دے۔ یہ اذکار وضو کے بعد کے ہیں اور ان میں سے ہر ایک کا بڑا اجر ہے۔ کھڑے ہو کر 2 رکعت نماز ادا کرے، اپنے دل کو سامنے رکھے اور اس پر پوری طرح متوجہ ہو، اس میں بھولے نہیں، ان میں اپنے دل میں کوئی بات نہ کرے، ذکر اور خشوع اچھی طرح کرے، پھر اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اس کے سابقہ گناہ بخش دیے جائیں گے اور جنت اس کے لیے واجب ہو جائے گی۔ پھر اس کے لیے نیک اور اطاعت کے کام بکثرت کرنا چاہیے۔ آپ دیکھتے نہیں کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مباحثہ کیا، پھر جب انہیں اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تو اس کے بعد کئی اچھے کام کیے تاکہ وہ گناہ کو دور کر دیں۔ اس طرح اس صحیح حدیث میں بھی غور فرمائیے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو برے کام کرتا ہو پھر اچھے کام کرے، اس کی مثال اس آدمی جیسی ہے جس نے تنگ سی ذرا لوہے کا لباس جس کو جنگ کرنے والا پہنتا ہے پہن رکھی ہو، جس نے اس کا گلا گھونٹ رکھا ہو، پھر وہ ایک نیکی کرتا ہے تو اس کا ایک حلقہ کھل جاتا ہے، دوسری نیکی کرتا ہے تو دوسرا کھل جاتا ہے، حتیٰ کہ وہ آزاد پھرنے لگتا ہے۔ گویا نیکیاں گناہگار کو معصیت کی قید سے آزاد کر دیتی ہیں اور اسے اطاعت کے کھلے میدان کی طرف لے جاتی ہیں۔ اور اے میرے بھائی، آپ کے لیے درج ذیل عبرتناک قصہ کا خلاصہ پیش کیا جاتا ہے۔ گناہ کروں تو پھر کیا کروں؟ کبھی آپ یوں کہتے ہیں کہ جب مجھ سے گناہ سرزد ہو تو پھر میں اس سے توبہ کیسے کروں؟ اس گناہ کے بعد وہ کون سا کام ہے جو مجھے فوراً کرنا چاہیے؟ جواب: گناہ چھوڑنے کے بعد وہ 2 کام کرنے چاہیے۔ پہلا کام دل کا عمل ہے کہ وہ پشیمان ہو اور آئندہ کبھی وہ کام نہ کرنے کا پختہ ارادہ کرے، اور یہ اللہ سے ڈر کا نتیجہ ہوتا ہے۔ دوسرا کام اعضاء کا عمل ہے کہ وہ مختلف قسم کے نیکی کے کام کرے،
جن میں سے ایک توبہ کی نماز بھی ہے، جس کی صراحت یوں ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے سنا کہ جس شخص سے کوئی گناہ سرزد ہو، پھر وہ پاک صاف ہو، پھر وہ 2 رکعت نماز ادا کرے، پھر اللہ سے بخشش مانگے تو اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی۔ ترجمہ: اور وہ لوگ کہ جب کوئی برا کام کرتے یا اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھتے ہیں تو اللہ کو یاد کرتے ہیں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، اور اللہ کے سوا گناہ معاف کرنے والا ہے بھی کون، اور وہ اپنے کیے ہوئے کام پر اصرار نہیں کرتے، وہ یہ بات جانتے ہیں۔ پھر کچھ دوسری صحیح روایات بھی ہیں جن میں ان گناہوں کو دور کرنے والی 2 رکعت کی دوسری صفات مذکور ہیں، جن کا خلاصہ یہ ہے کہ جو شخص بھی وضو کرے اور اچھی طرح سے وضو کرے، کیونکہ جس پانی سے اعضاء کو دھویا جاتا ہے، اس پانی سے اعضاء سے گناہ بھی نکل جاتے ہیں یا پانی کے آخری قطرے کے ساتھ نکل جاتے ہیں۔ اور اچھی طرح وضو کرنا یوں ہے کہ وضو کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھے اور اس کے بعد اذکار کرے: اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ ایک ہے جس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اے اللہ، مجھے توبہ کرنے والوں میں سے بنا دے اور صاف ستھرے رہنے والوں میں سے بنا دے۔ یہ اذکار وضو کے بعد کے ہیں اور ان میں سے ہر ایک کا بڑا اجر ہے۔ کھڑے ہو کر 2 رکعت نماز ادا کرے، اپنے دل کو سامنے رکھے اور اس پر پوری طرح متوجہ ہو، اس میں بھولے نہیں، ان میں اپنے دل میں کوئی بات نہ کرے، ذکر اور خشوع اچھی طرح کرے، پھر اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اس کے سابقہ گناہ بخش دیے جائیں گے اور جنت اس کے لیے واجب ہو جائے گی۔ پھر اس کے لیے نیک اور اطاعت کے کام بکثرت کرنا چاہیے۔ آپ دیکھتے نہیں کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مباحثہ کیا، پھر جب انہیں اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تو اس کے بعد کئی اچھے کام کیے تاکہ وہ گناہ کو دور کر دیں۔ اس طرح اس صحیح حدیث میں بھی غور فرمائیے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو برے کام کرتا ہو پھر اچھے کام کرے، اس کی مثال اس آدمی جیسی ہے جس نے تنگ سی ذرا لوہے کا لباس جس کو جنگ کرنے والا پہنتا ہے پہن رکھی ہو، جس نے اس کا گلا گونٹ رکھا ہو، پھر وہ ایک نیکی کرتا ہے تو اس کا ایک حلقہ کھل جاتا ہے، دوسری نیکی کرتا ہے تو دوسرا کھل جاتا ہے، حتیٰ کہ وہ آزاد پھرنے لگتا ہے۔ گویا نیکیاں گناہگار کو معصیت کی قید سے آزاد کر دیتی ہیں اور اسے اطاعت کے کھلے میدان کی طرف لے جاتی ہیں۔ اور اے میرے بھائی، آپ کے لیے درج ذیل عبرتناک قصہ کا خلاصہ پیش کیا جاتا ہے